اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو قوم عمورہ اور قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم عمورہ اور قوم صدوم، یہ صدوم اور عمورہ بڑی بڑی بستیاں تھیں اور انتہائی ترقی یافتہ شہر، سرسبز شاداب اور بڑے امیر لوگ۔ اس زمانے میں ایک گندی لت پڑی اور اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کہا جاؤ اس قوم عمورہ اور قوم سمود کے باسیوں کو جا کے سمجھاؤ کہ سب سے پہلے ان کا جو رب کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے یہ دوبارہ استوار کرواؤ۔ ایسی گندگی، ایسی خباثت، ایسی قوم جو ایسے گندے فعل شنیع میں مبتلا ہو، وہ اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ اور قوموں کا جب اللہ کے ساتھ تعلق کٹ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہر طرح کی برائی، چاہے وہ کسی بھی درجے کی ہو، وہ قومیں کر گزرتی ہیں۔ پھر ان کے لیے کوئی شرم و حیا، کوئی ان کے لیے چیز معنی نہیں ہوتی۔ اس قوم کا سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا۔ اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا کیسے؟ وہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی، اور شرک کا معنی کیا ہے؟ ہر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے۔ شرک کا معنی سادہ سا ساجا، لا تشرک باللہ، اللہ کا کوئی ساجا نہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، وہ اکیلا ہے۔ الہکم الہ واحد، وہ اکیلا اور اس کا کوئی ساجا نہیں ہے۔ سورہ قل هو اللہ میں، سورہ اخلاص میں ایسی تعلیم دی گئی۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنی کتابوں سے اللہ کی توحید ایسی ثابت نہیں کر سکتے جو قرآن نے سورہ اخلاص میں بیان کر دی یا سورہ آیت الکرسی میں بیان کر دی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ جب اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں تو اس کا ساجا کہاں سے آیا؟ شرک اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ کی صفات کو اللہ کے غیر میں تصور کرتا ہے اور عقیدہ بنا لیتا ہے اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں۔ وہ کس درجے کے ہوں؟ انسانوں نے ہمیشہ بتوں کے درجے بنائے رکھے۔ کسی کے ذمہ لگا دیا کہ یہ بارش کرنے والا ہے، کسی کے ذمہ لگا دیا یہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، اور کسی کے ذمہ لگا دیا کہ یہ روزی رساں ہے، روزی دینے والے ہیں۔ آگے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی۔ رب کیا کہتا ہے؟ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جسے چاہے بچی دے دے، جسے چاہے بیٹا دے دے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہے وہ بھانج بنا دے۔ تو اس کا اختیار ہے، اس کے اختیار میں کسی کو دخل نہیں۔ اب اس قوم نے اپنے رب کے ساتھ جو تعلق توڑا وہ سب سے پہلے شرک۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ لوط جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے اس قوم عمورہ اور قوم سمود کے باسیوں کو جا کے اس بات کا درس دو کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ قانون اسی کا چلتا ہے، اور ہمیشہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون یہ خطا کھا جاتے ہیں، اور جس قانون میں
वही इलाही के जरिए रहनुमाई न ली गई हो, उस कानून से गंदगी के बदतहजीबी के चश्मे फूटते हैं। और इंसान ने जब भी वही इलाही से मुंह मोड़ा, उसने अंधेरे में ठोकरें खाई और ठोकरों के अलावा उसको कुछ न मिला। और उस कौम ने ना ही सिर्फ ये कि अपने रब से ताल्लुक तोड़ा, अपने रब से ताल्लुक तोड़ने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे गंदे गुनाह इजाद किए कि उस कौम से पहले किसी कौमों में वो गंदा फेल शनी नहीं पाया जाता था। एक वाकया मैंने पढ़ा आज से तकरीबन 25 साल पहले कि इस कौम लूत के अंदर ये हम जिन्स परस्ती की रगबत और ये गंदगी और ये खबासत कहां से आई? बागात के तो वो मालिक थे। एक दिन शैतान खूबसूरत शक्ल बनकर नौजवान खूबरू आया और बाग के में दाखिल हुआ और बाग के फलों को तोड़ लिया। यह बड़ी मोतबर तफसीरों की बात है, कोई किस्सा कहानी नहीं लैला मजनू का। मालिक ने पकड़ा और उसको कपड़े से बांधा, मिन्नत तरले कही, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मुझे, माफी, आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। छोड़ दिया। फिर आ गया, बाग में दाखिल हुआ, फलों को तोड़ा। मालिक ने फिर पकड़ा और फिर मन्ने तरले करते हुए ऐसी समाजत की, उसको छोड़ना पड़ा। फिर तीसरी मर्तबा आ गया, बाग में दाखिल हुआ, मालिक ने पकड़ लिया। अब मालिक को कहने लगा, मैं उस वक्त तक इस आदत से बाज नहीं आ सकता जब तक मेरे साथ कोई बदफेली ना कर ले। अब यहां से इस हम जिन्स परस्ती को, जिसको ये ताफुज दे रहे हैं, फिर कहते हैं जी बातें कड़वी करता है। कड़वी ना करें, क्या करें, मीठी करें। अगर हम अपनी जबान को ताला लगा लें, फिर हमें मिंबर पर बैठने की जरूरत ही क्या है? मेरे प्यारो, नाराज ना होना, मैं कसूर अपनी कौम का समझता हूं। आपने अच्छों को मुंतखब किया होता तो अच्छे कवानीन बनते। बुरों को मुसल्लत किया हुआ है और वो बुरे से बुराई की उम्मीद ही होती है। और हमने अपने आप को 75 बरस में बदलने की कोशिश नहीं की। जिम्मा लगा देते हैं जी, अदारे ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहा है, करप्शन हो रही है। भाई कोई जो मर्जी करे। कानून कहां से बन के आता है? पार्लियामेंट से। और बनाते कौन है? हमारे सियासतदान। ये कानून बनाते हैं। और वो शैतान जो खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आया, बाग के मालिक से कहा कि मेरे साथ ये गंदी हरकत कर, ये खबासत वाला अमल कर। अब उस बदबख्त ने अपने मुंह को छुपाया, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसा गंदा गुनाह साबका इंसानों में नहीं मिलता। कुरान कहता है, वलूदन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतातूनल फ़ाहिशा मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। और तुमसे पहले जो जमाना गुजर गया इंसानों का, इंसानों की तारीख में ये गंदा गुनाह नहीं पाया जाता। अगर पाया जाता है कौम लूत में पाया गया। कौम लूत से बड़े बड़े गुनाह आजाद हुए। कबूतरबाजी कौम लूत से शुरू हुई, जुआ सट्टा ये कौम लूत से शुरू हुआ, ये जखीरा अंदोजी कौम लूत से शुरू हुई है। कौन कौन से गुनाह को मैं गिनाऊं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं? वरना कौम लूत से पहले ना जुआ था, ना कबूतरबाजी थी, ना मुर्ग लड़ाई थी, ना कुत्ता लड़ाई थी। ये सारी की सारी खबासें कौम लूत के अंदर पाई गई। उससे पहले इंसानों की तारीख में यह गंदगी नहीं पाई गई। और उस बदबख्त ने अपने, चूंकि ये गुनाह कभी किया नहीं था, अपने चेहरे को कपड़े से छुपाया
اور چھپا کر اس گندے کام میں اس نے اپنا منہ کالا کر لیا اور یہ چلا گیا. دوسرا دن پھر آ گیا, پھر ایسی حرکت ہو گئی. جب دیکھا کہ شیطان نے کہ اب یہ اس گناہ کی طرف مکمل طور پر مانوس ہو چکا ہے, اب آنا چھوڑ دیا. اب لت پڑ گئی, مارا پھرے کہ جاؤں تو کہاں جاؤں. چھوٹے بچوں کو بلا لینا باغ میں, کسی کو پھل دے دینا, کسی کو کچھ دے دینا, اور ان سے یہ منہ کالا کرنا شروع کر دیا. اور یہ وبا ایسی پھیلی پوری کی پوری قوم اس گندگی میں مبتلا ہو گئی, پوری کی پوری قوم. رب العالمین نے فرمایا یہ وہ بستیوں کے باسی التی کانت تعمل الخبائث, یہ ایسی خباثت کے لوگ تھے کہ ایسی بستیاں, ایسی خباثت والا عمل کرنے والی ان سے پہلے تاریخ انسانی میں نہیں پائی جاتی. اور میرے پیارو, یہ گناہ وہاں سے چلا, یہ ہم جنس پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فعل شنی سے روکنے کے لیے ان کو بڑا سمجھایا. کہیں کہا تم اتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون, فرمایا کہ تم ایسے بدبخت ہو کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف راغب ہو جا رہے ہو. اور بدبختو, کس گناہ کو تم دعوت دے رہے ہو, لیکن وہ باز نہ آئے. جہاں دیکھا, جس کو دیکھا, ہر وقت اسی کام کے تاڑ میں, اسی کام کے تاڑ میں. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے مرغ لڑائی, چوکوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے یہ بدبخت. آج بھی وہی منظر آپ کو بہت سے جگہوں میں نظر آ جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مرغ لڑائی لڑانے والے, کتوں کی لڑائی لڑانے والے, جوا کھیلنے والے, یہ اس فعل میں بھی مبتلا ہوتے ہیں, ان کی حرکات پائی جاتی. اور یہ وہی سوچ اور وہی گندا گناہ آج اپنے باطن کے اندر چھپائے ہوئے. اور یہ ایک ایسا طبقہ ہے جو آج اس کے لیے قانونی تحفظ چاہتا ہے. قانونی تحفظ نام لگا دیا خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل. خواجہ سراؤں کے تحفظ کے بل کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی گئی. اور علماء نے اپنی آواز کو بلند کیا کہ اس بل کے بارے میں قوم کو آگاہ کرو. ہر بچے کے پاس, فرد کے پاس موبائل ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جائے. کیا کام کر رہے ہو, اور اس قوم کا انجام کیا ہوا. ایسے گندگی میں مبتلا, ایسے گناہ کے لیے مارے پھر رہے تھے. ایک دن اللہ نے فیصلہ جب کیا کہ اس قوم سدوم اور قوم عمورہ کی بستیوں کو, جبرائیل کو حکم دیا کہ اپنے پر اٹھا اور آسمان تک لے جا کر ان کو اس طرح پٹک کے مار دے. اور ایسا ہی ہوا. اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی. صرف ان کو پٹک کر نہیں مارا گیا, 450 کلومیٹر کے نیچے اس قوم کو دھنسا دیا گیا. آج وہاں پانی ایسا زہریلا پانی ہے, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں اب قیامت تک کوئی سرسبزہ پیدا نہیں ہوگا. اور وہاں کا پانی ایسا شوربا ہے کہ جو پی لے اس کا جگر پھٹ جاتا ہے. اسے بحر میت کہتے ہیں, گندا بدبودار پانی. اور جس طرح ایک تیزاب ابلتا ہے, تیزاب اس طرح وہ ابلتا ہے. اور جب 4 فرشتے آئے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں, اور لوط علیہ السلام اس وقت اپنی کھیتی میں ہل چلا رہے تھے, اور کھیتی باڑی چونکہ کرتے تھے, جا کر اطلاع دی کہ گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں. اور آپ نے اپنے کام کو وہی چھوڑا اور اپنے گھر کا رخ لیا. آگے دیکھا کہ مہمان خانے میں 4 خوبصورت نوجوان مہمان آئے ہوئے. لوط علیہ السلام نے گھبرا کر پوچھا کیسے آنا ہوا. وہ وقت کا پیغمبر ہے,
لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں. ڈر گئے کہ یہ کیا بن گیا. قوم جس فعل شنی میں مبتلا ہے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے اے لوط، تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دے. لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور کہا کاش میں یہاں اپنی برادری رکھتا، اپنی قومیت رکھتا اور اپنے خاندان کے افراد کو ملا کر ان لوگوں کے ساتھ میں لڑتا، یہاں تک کہ مر جاتا اور میں اپنے مہمانوں کا تحفظ کر لیتا. اکیلے تھے، برادری کوئی نہیں تھی، اکیلے بیوی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ملی جلی ہوئی ساری خبریں دیا کرتی تھی، بلکہ یہ خبر بھی جا کے بیوی نے دی تھی قوم کے بدبختوں کو. بڑے اپنے آپے میں بڑے پھنے کھاں پاٹے کھاں کہلایا کرتے تھے، جا کے ان کو خبر دے دی کہ 4 نیانے آئے ہیں، 4 منڈے بڑے خوبصورت آئے ہوئے، بھاگے ہوئے آئے. آ کر کہا ان کو ہمارے حوالے کر دیں. لوط علیہ السلام نے مزاحمت کرنا شروع کی. فرشتوں نے کہا مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے 4 فرشتے ہیں، ہمیں رب نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور ہم پیغام لے کے آئے ہیں کہ تم یہاں سے بحفاظت نکل جاؤ. اس بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. بیوی بھی ساتھ نکل گئی. کہا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اب وہ پیچھا مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے. اب ان سے چونکہ ملی ہوئی تھی اور اس کائنات کے رب نے چونکہ اس عورت کو ان کے ساتھ تباہ کرنا تھا، اس لیے جاتے جاتے پیچھا مڑ کے دیکھنے لگ گئی کہ کیسے عذاب آئے گا. اللہ نے پکڑ لیا. فرشتہ آیا. قرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. ہم نے اس بستی کو ایسے اٹھایا، فرشتہ اپنے پر اس بستی کو اٹھائے ہوئے آسمان کے کنارے تک لے گیا اور وہاں سے جا کر اس نے ایسے بستی کو پلٹ کے مارا، اور پلٹ کے مارنے کے بعد آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. ایسا عذاب دیا گیا کہ ان سے پہلے ایسا عذاب کسی قوم کو نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ایسا عذاب نہ ملا. ایسی بدبختی، ایسی ذلت. رب نے کہا الذی کانت تعمل الخبائث، یہ بستی کے رہنے والے بڑے خبیث تھے اور فعل شنی میں مبتلا تھے. اس سے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں. مختلف ممالک نے اپنے اپنے دور میں اس جن پرستی کو، اس گندے فعل کو قانونی تحفظ دینے کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے. اور جن میں حال ہی کے اندر آج سے 30 سال پہلے 10 اکتوبر 1992 میں یہ برطانیہ جو سیکولر بنا پھرتا ہے، جب سے انہوں نے مذہب کی تعلیم کو ریاستی قوانین سے نکالا، اس وقت سے یہ گندگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے، اور ہمارے لوگ للچائی ہوئی نظروں سے کہتے ہیں بڑی تہذیب یافتہ قوم، بڑی تہذیب یافتہ قوم. 15 لوگوں نے برطانیہ کے چرچ میں جا کر اپنے آپ کو اس رشتہ یا ازدواج میں باندھا، اور اس وقت امریکہ کے ایک پادری نے ان کا نکاح پڑھایا، اور پہلی مرتبہ برطانیہ کے اندر ان مردوں کی شادی کو قانونی تحفظ دیا گیا. اور اس سے پہلے ڈنمارک کی حکومت نے یہ غلط کام کیا. چلو وہ تو کافر ہیں، جو بھی وہ کر رہے ہیں. 10 اکتوبر کا مہینہ تھا، اور 1999 میں ڈنمارک حکومت نے قانونی طور پر مردوں کو شادیوں کے سرٹیفکیٹ جاری کیے. اور میں کس ملک کا نام گنواؤں، ایک اور پڑوس میں بھی ہے، ابھی نہیں اس کا نام لینا. یہ قانونی اور شرعی تحفظ انہوں نے دیا سب سے پہلے لوگوں کو. اسلام کی 3ری صدی ابھی ختم ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے اس کو ایک شرعی مسئلہ بنا کے پیش کر دیا.
کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بھی بیچ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور بہت سے ممالک جن میں کینیڈا بھی شامل ہے، انہوں نے اس ہم جنس پرستی کو ایک قانونی تحفظ دیا۔ آپ کے اس ملک کے یہ عظیم بہترین سیاستدان جن کو صبح شام سلام کیا کرو، ہاں یہ بڑے اچھے ہیں، یہ پیسوں کے لیے، اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور قوم کو گندگی کے دلدل میں دھکیلنے کے لیے باہر کے ممالک کے شے پر اس طرح کے یہ بل تیار کر کر کے اسمبلیوں میں لاتے ہیں۔ ان کو تو حق حاصل نہیں ہے۔ جب اسمبلی کے اندر پوری قوم کا ایک متفق آئین موجود ہے، اس میں یہ بات تحریر ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کو منظور بھی کروا لیا گیا۔ بیچارے مخالفت کرنے والے وہی، وہ کیا کہتے ہیں، نکارہ خانے میں طوطی کی آواز، ایک مثال دیتے ہیں مولوی، وہ تو طوطی کی آواز ہے۔ چند ملا مولوی جو اپنی آواز وہاں بلند کیے ہوئے، لیکن ان کی شنوائی کہاں؟ ایسے نکارے خانے میں، اور بل منظور ہو گیا۔ اب کیا ہے، علماء نے تشویش کا اظہار کیا، صرف علماء نے نہیں، پوری پاکستانی قوم اس درجے کی بھی ہے، وہ اس بل کو کوئی مستحسن نگاہ سے نہیں دیکھتی، وہ تو اس کو فعل شنیع میں مبتلا جو لوگ بدبخت چند لوگ ہیں، چند لوگ، زیادہ نہیں۔ نہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کہ جس کے متعلق جن قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اسلام کے مخالف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، لیکن ہمیشہ وہی کام ہوتا ہے۔ پھر ایک ہی بات جو رہ جاتی ہے نا، وہ اسلامی نظراتی کونسل وہ بنائی ہوئی ہے، اس میں شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، جماعت اسلامی اور دیگر مسئلہ کے تعلق رکھنے والے علماء، ان کا پورا بورڈ موجود ہے، وہ اس کو مسترد کر چکا ہے۔ اس میرے پیارو، اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، میں تو یہی کہتا ہوں ہمارا قصور ہے۔ ادارے جس نیج پر بھی کام کر رہے ہیں وہ آئین کے اور قانون کے پابند ہوتے ہیں، اور قانون بن کے کہاں سے آتا ہے؟ اسمبلی سے۔ اچھے لوگ چلے جائیں، اچھا قانون بنے گا، اداروں میں اچھا کام ہو جائے گا۔